واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید سے. انہوں نے اپنا معاملہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو سونپ دیا، کیونکہ سیدہ میمونہ کی بہن سیدہ ام الفضل انہی کی زوجیت میں تھی. سیدنا عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی کر دی. 3 دن گزرنے کے بعد قریش نے پیغام بھیجا کہ معاہدے کی شرط پوری ہو چکی ہے، اب مسلمانوں کو چاہیے کہ مکہ سے چلے جائیں. آپ نے یہ پیغام ملتے ہی روانگی کا حکم صادر فرما دیا اور وعدے کے مطابق شہر خالی کر دیا. موتا اردن میں بلقاء کے قریب ایک آبادی کا نام ہے، جہاں سے بیت المقدس 2 دن کی مسافت پر واقع ہے. یہاں کے سردار شرحبیل بن عمرو غسانی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر حارث بن عمیر ازدی کو شہید کر دیا تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر اس کے پاس گئے تھے. اس طرح مظلوم حارث کے قتل سے سفیروں کی جانیں خطرے میں پڑ گئی تھیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریباً 3000 کی فوج زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ روانہ کی اور فرمایا اگر زید شہید ہو جائیں تو جعفر امیر ہوں اور جعفر شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے. اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا معان پہنچا اور یہیں لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور جاسوسوں نے اطلاع پہنچائی کہ ہرقل قیصر روم بلقاء کے علاقے میں مآب کے مقام پر 1,00,000 رومیوں کا لشکر لے کر خیمہ زن ہے اور اس کے جھنڈے تلے عرب کے صحرا نشین عیسائی قبائل لخم، جزام، بلقین، بہرا اور بلیجی وغیرہ کے بھی قریباً 1,00,000 آدمی شہنشاہ ہرقل کی آمد پر وہاں جمع تھے. اس لیے حاکم غسان نے ہرقل سے مدد کی درخواست کی. ہرقل نے اس کی مدد کے لیے فوج بھیج دی. اس طرح مسلمانوں کے مقابلے میں اتنی بڑی فوج آ گئی. مسلمان صرف 3000 تھے اور دشمن 1,00,000 سے زیادہ. مورخین نے ان کی تعداد 1,50,000 تک لکھی ہے. اتنی بڑی تعداد دیکھ کر مسلمان سوچ میں پڑ گئے. اس کے بارے میں انہوں نے آپس میں مشورہ کیا تو کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریری طور پر دشمن کی تعداد کی اطلاع دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مزید کمک ملے گی یا کوئی اور حکم ملے گا اور اس کی تعمیل کی جائے گی. لیکن سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اس رائے کی مخالفت کرتے ہوئے مسلمانوں سے فرمایا ہم فتح اور شکست کے لیے نہیں اللہ کی رضا کے لیے میدان میں آئے ہیں، لہٰذا فتح اور شکست سے بے نیاز ہو کر لڑو. انہوں نے یہ الفاظ کہہ کر لوگوں کو مزید گرما دیا. لوگو اللہ کی قسم جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ لوگ نکلے ہیں. ہم تو محض اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے، اس لیے آگے بڑھو. ہمیں 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ضرور حاصل ہوگی، ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے. آخرکار سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کی پیش کی ہوئی بات پر عمل کیا گیا اور اس طرح جنگ شروع ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ فوج کے سپاہ سالار تھے. سیدنا زید بن حارثہ نہایت جواں مردی سے لڑتے اور دشمنوں کو مارتے کاٹتے آخر شہید ہو گئے. ان کی شہادت کے بعد سیدنا جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھوں میں لیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سگے بھائی تھے. 33 سال کی عمر تھی. نہایت جواں مردی سے لڑے، جسم پر 90 سے زیادہ زخم کھا کر شہادت کا جام نوش کیا. ان کے بعد سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے علم ہاتھ میں لیا اور جنگ شروع کی. آخر شہید ہو گئے. پھر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوج کی کمان سنبھالی اور 1.5 دن کی شدید ترین جنگ کے بعد اپنے سے 40 گنا فوج کو بھاگنے پر مجبور کر دیا. اس جنگ میں 9 تلواریں سیدنا خالد کے ہاتھ سے ٹوٹیں. ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مدینے میں اسی دن 3 سالاروں کی شہادت کی خبر دی اور بتلایا کہ اب کمان خالد بن ولید کے ہاتھ میں آ گئی ہے. اور اسی جنگ کے بعد سیدنا خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب عطا ہوا.
صلح حدیبیہ کو منعقد ہوئے 2.25 سال گزر چکے تھے اور ہجرت کا 8واں سال ختم ہونے کو تھا کہ کفار مکہ نے عہد شکنی کی۔ ہوا یہ کہ قبیلہ بنو بکر نے جو کفار کا معاون اور حلیف تھا، قبیلہ بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ یہ قبیلہ مسلمانوں کا حلیف تھا۔ اس کے نتیجے میں بنو خزاعہ کو شدید جانی و مالی نقصان پہنچا۔ ان بیچاروں نے امان بھی مانگی، بھاگ کر خانہ کعبہ میں پناہ بھی لی، مگر انہیں ہر جگہ بے دریغ قتل کیا گیا۔ یہ مظلوم جب الہک یعنی اپنے اللہ کے واسطے کر کے رحم کی درخواست کرتے تھے تو یہ ظالم ان کے جواب میں کہتے تھے لا الہ الیوم، یعنی آج اللہ کوئی چیز نہیں۔ مظلوموں کے بچے کچھے 40 آدمیوں نے بھاگ کر اپنی جان بچا لی تھی۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور اپنی مظلومی اور بربادی کی داستان سنائی۔ عمرو بن سالم خزائی نے پردرد نظم میں تمام واقعات سنائے۔ اس نظم کے چند اشعار کا ترجمہ یہ ہے: قریش نے آپ سے وعدہ خلافی کی، انہوں نے اس مضبوط معاہدے کو جو آپ سے کیا تھا توڑ ڈالا، ہمیں خشک گھاس کی طرح پامال کر دیا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری امداد کو کوئی نہیں آئے گا، وہ تو ذلیل ہیں اور قلیل ہیں۔ انہوں نے وطیر میں ہمیں سوتے ہوئے جا لیا، ہمیں رکوع اور سجود کی حالت میں پارا پارا کر دیا۔ اس طرح معاہدے کی خلاف ورزی کر کے قریش نے صلح نامہ حدیبیہ کو توڑ دیا، مگر بعد میں جب انہیں اپنی عجلت اور عاقبت نااندیشی کا خیال آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو سفیان کو معاہدے کی تجدید کے لیے بھیجا، لیکن یہ ایک سیاسی چال تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کوئی جواب نہ دیا۔ ان حالات میں اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ کفار کی سازشوں کے اس مرکز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے تاکہ کفار کو مسلمانوں کی طاقت کا صحیح اندازہ ہو جائے اور وہ سازش کرنے کی جرأت نہ کر سکیں، نہ فساد اور لڑائی پر آمادہ ہوں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کرام کے ساتھ ہجرت کے 8ویں سال رمضان المبارک میں مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب مکہ چند میل کے فاصلے پر رہ گیا تو آپ نے صحابہ کے ساتھ پڑاؤ کیا اور حکم دیا کہ سب لوگ الگ الگ آگ روشن کریں تاکہ کفار مکہ کو مسلمانوں کی کثرت تعداد کا اندازہ ہو سکے اور ناحق خون ریزی نہ ہو۔ یہ نہایت مناسب اور کارگر ترکیب تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجھائی تھی۔ اس منظر کا مکے کے کافروں پر بڑا اثر ہوا اور اس قدر روب بیٹھا کہ انہوں نے اس موقع پر جنگ کے بارے میں سوچا تک نہیں۔ راستے ہی میں اس وقت اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق مکے پہنچ کر یہ اعلان کیا: جو کوئی ہتھیار پھینک دے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا، جو کوئی خانہ کعبہ کے اندر جائے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا، جو کوئی اپنے گھر کے اندر بیٹھ رہے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا، جو کوئی ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا، جو کوئی حکیم بن حزام کے گھر پناہ لے گا اسے قتل نہیں کیا جائے گا، بھاگ جانے والے کا تعاقب نہیں کیا جائے گا، زخمی کو قتل نہیں کیا جائے گا، اسیر کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ منگل 17 رمضان المبارک کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ نے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو وادی کے تنگ نائے پر پہاڑی ناکے کے پاس روکے رکھیں تاکہ وہاں سے گزرنے والی اللہ کی فوجوں کو دیکھ سکیں۔ سیدنا عباس نے ایسا ہی کیا۔ قبائل اپنے اپنے پرچم لیے وہاں سے گزرنے لگے۔ جب کوئی قبیلہ گزرتا تو ابو سفیان پوچھتے، عباس یہ لوگ کون ہیں؟ جواب میں سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کہتے، بنو فلاں، مثلا یہ بنو سلیم ہیں۔ یہاں تک کہ انصار کا دستہ گزرا جس کا پرچم سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ انہوں نے کہا، ابو سفیان آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، آج کعبہ حلال کیا جائے گا۔ ابو سفیان بولے، عباس پامالی کا دن مبارک ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سبز دستے میں تشریف لائے۔ آپ مہاجرین اور انصار کے درمیان میں تھے۔ یہاں صرف لوہے کی باڑ دکھائی پڑ رہی تھی۔ ابو سفیان نے کہا، سبحان اللہ، عباس یہ کون لوگ ہیں؟ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ انصار اور مہاجرین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ابو سفیان بولے، بھلا ان سے محاذ آرائی کی کسے طاقت ہے؟
تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بہت زبردست ہو گئی ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ بادشاہت نہیں نبوت ہے۔ ابو سفیان بولے، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کی بات بتائی۔ آپ نے فرمایا، سعد نے غلط کہا، آج کعبے کی تعظیم کا دن ہے، آج کعبے کو غلاف پہنایا جائے گا۔ پھر آپ نے پرچم سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے لے کر ان کے صاحبزادے قیس کے حوالے کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی طوا پہنچے تو میسرہ کے سالار سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے مکہ میں زیریں حصے سے داخل ہوں اور کوئی آڑے آئے تو اسے کاٹ کر رکھ دیں یہاں تک کہ صفا پر آپ سے آ ملیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمنہ کے قائد اور علمبردار سیدنا زبیر کو حکم دیا کہ وہ قدا کے راستے بالائی حصے میں داخل ہوں اور ہجون میں آپ کا پرچم گاڑ دیں، نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تک وہیں ٹھہرے رہیں، جبکہ پیادہ اور بے ہتھیار لوگوں کے قائد سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ بطن وادی کا راستہ پکڑیں اور مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے اتریں۔ اس موقع پر قریش نے کچھ اوباشوں کو خندمہ میں جمع کیا، کہا کہ اگر انہیں کچھ کامیابی ہوئی تو ان کے ساتھ رہیں گے، ورنہ جو کچھ مطالبہ کیا جائے گا منظور کر لیں گے۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو ایک معمولی سی جھڑپ میں ان کے 12 آدمیوں کو کاٹ ڈالا اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ مکے کے گلی کوچوں کو رونتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے، البتہ ان کے دستے کے 2 آدمی بھٹک کر لشکر سے بچھڑ گئے اور شہید کر دیے گئے۔ ادھر سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے ہجون میں مسجد فتح کے پاس جھنڈا گاڑا اور ایک خیمہ نصب کیا، اس میں ام سلمہ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہما نے قیام کیا اور وہیں ٹھہری رہیں یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ تھوڑی دیر آرام فرمایا پھر آگے بڑھے۔ اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ پھر آپ سورہ فتح کی تلاوت کرتے ہوئے مہاجرین اور انصار کے جلوہ میں مسجد حرام کے اندر داخل ہوئے، حجر اسود کو چوما، بیت اللہ کا طواف کیا۔ آپ حالت احرام میں نہیں تھے، اس وقت بیت اللہ کے گرد 360 بت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی سے ان بتوں کو کچوکے لگاتے جا رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، یقیناً باطل جانے ہی والا ہے۔ جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد۔ حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت ختم ہو گئی۔ آپ بتوں کو ہلکی سی ضرب لگاتے جا رہے تھے اور بت گرتے جا رہے تھے۔ جب آپ طواف سے فارغ ہو گئے تو سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے کعبے کی چابی لی اور اس کو کھولنے کا حکم دیا۔ پھر اس میں جو بت تھے انہیں نکلوا کر توڑوا دیا، جو تصاویر تھیں انہیں مٹوا دیا۔ اس کے بعد آپ سیدنا اسامہ بن زید اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہم کے ساتھ اندر داخل ہوئے اور دروازہ بند کر لیا۔ پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کے رخ سے 3 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہوئے اپنے بائیں 1 ستون، دائیں 2 ستون اور پیچھے 3 ستون کیے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر بیت اللہ میں گھوم کر اس کے اطراف میں اللہ کی تکبیر اور توحید کے الفاظ کہے۔ اس کے بعد آپ نے دروازہ کھولا۔ قریش مسجد حرام میں صفیں لگاتے کھچا کھچ بھرے تھے۔ آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ کر ایک بلیغ خطبہ دیا جس میں اسلام کے بہت سے احکام بیان فرمائے، جاہلیت کے امور کو ساقط کیا اور اس کی نخوت کے خاتمے کا اعلان کیا۔ پھر فرمایا، قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، لا تسریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ پھر نیچے تشریف لائے اور مسجد حرام میں تشریف فرما ہوئے۔ چابی سیدنا عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کو واپس کی اور فرمایا،
اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لے لو، تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ نبوت کے ابتدائی دنوں میں ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی عثمان سے فرمایا تھا کہ بیت اللہ کا دروازہ کھول دو، انہوں نے انکار کیا تھا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اچھا تم دیکھ لینا کہ ایک دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جسے چاہوں گا اسے عطا کروں گا۔ یہ سن کر عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا، کیا اس روز قریش کے سبھی مرد ذلیل اور تباہ ہو جائیں گے؟ اس بات کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا، وہ اور بھی زیادہ عزت دار ہوں گے۔ اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر میں داخل ہوئے، وہاں غسل کیا اور ان کے گھر ہی میں 8 رکعت نماز پڑھی۔ ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا۔ یہ چاشت کا وقت تھا، اس لیے کسی نے اسے چاشت کی نماز سمجھا اور کسی نے فتح کی نماز مراد لی۔ ام ہانی نے اپنے 2 دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ انہیں قتل کرنا چاہتے تھے۔ اس بارے میں جب ام ہانی رضی اللہ عنہا نے بات کی تو آپ نے فرمایا، جسے تم نے پناہ دے رکھی ہے اسے ہم نے پناہ دی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا، بلال کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ چنانچہ انہوں نے کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دی۔ یہ گویا اسلام کے غلبے کا اعلان تھا، اور جس قدر یہ مشرکین کو ناگوار تھا، مسلمانوں کے لیے اسی قدر خوشگوار تھا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ جب مکے کی فتح مکمل ہو چکی تو انصار کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہیں نہ ٹھہر جائے، کیونکہ بہرحال یہ آپ کے خاندان اور آپ کے قبیلے کا شہر تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے۔ دعا سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اللہ کی پناہ، اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے۔ اس سے انصار مطمئن ہو گئے، ان کا خوف جاتا رہا اور وہ خوش ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 19 روز قیام فرمایا اور اس دوران آثار اسلام کی تجدید کی۔ مکے کو آثار جاہلیت سے پاک کیا، نئے سرے سے حرم کے ستون نصب کیے اور آپ کے منادی نے اعلان کیا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ دے۔ 25 رمضان المبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سواروں کے ساتھ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو عزا اور اس کا بتخانہ ڈھانے کے لیے نخلا روانہ کیا۔ سیدنا خالد بن ولید نے جا کر اس کو ڈھا دیا۔ یہ مشرکین کا سب سے بڑا بت تھا۔ پھر آپ نے رمضان ہی میں سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو سوا نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا۔ یہ حزیل کا سب سے بڑا بت تھا۔ اس کا استھان مکے سے شمال مشرق میں 150 کلومیٹر کے فاصلے پر رہات نامی مقام پر تھا۔ سیدنا عمرو نے جا کر اس کو ڈھایا۔ اس کا مجاور بت کی بے بسی دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن زید اشہلی کو اسی ماہ رمضان میں 20 سوار دے کر منات کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ قدید کے پاس مشلل میں تھا۔ یہ کلب، خزاع، غسان اور اوس و خزرج کا بت تھا۔ سیدنا سعد نے جا کر اسے توڑ دیا اور بتخانہ ڈھا دیا۔ فتح مکہ کے بعد بہت سے قبائل نے اسلام قبول کر لیا، لیکن حوازن اور بنو ثقیف کے قبیلوں نے چند اور قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر 4000 کا لشکر تیار کیا اور مسلمانوں سے زور آزمائی کا فیصلہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادوں کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اپنے ایک صحابی کو تحقیق کے لیے بھیجا۔ انہوں نے تصدیق کی، تب آپ نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم فرمایا۔ چنانچہ 10,000 مدنی اور 2000 مکی فوج کا لشکر تیار ہو گیا۔ بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا، آج ہم مغلوب نہیں ہوں گے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گراں گزری۔ شام ہوئی تو ایک سوار نے آ کر اطلاع دی کہ بنو حوازن عورتوں، بچوں اور اونٹ بکریوں سمیت نکلے ہیں۔ آپ یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا، یہ کل انشاءاللہ مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ 10 شوال 8 ہجری کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین پہنچے۔ وادی حنین مکہ معظمہ سے 30 میل دور واقع ہے۔ آپ نے وادی میں داخل ہونے سے پہلے سحر کے وقت لشکر کو ترتیب دیا۔ مہاجرین کا پرچم علی بن ابی طالب کو دیا، اوس کا پرچم اسید بن حزیر رضی اللہ عنہ کو، اور خزرج کا پرچم حباب بن منذر کو، اور کچھ دوسرے پرچم دوسرے قبائل کو دیے۔ 2 زرہیں پہنی، سر اور چہرے پر خود رکھا،
اس کے بعد ہراول دستے نے وادی میں اترنا شروع کیا۔ اسے چھپے ہوئے دشمن کی موجودگی کا علم نہیں تھا۔ ابھی وہ اتر ہی رہا تھا کہ اچانک دشمن نے ٹڈی دل کی طرح تیروں کی بارش کر دی۔ پھر دشمن مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس اچانک حملے سے ہراول دستے میں انتشار پھیل گیا۔ اس میں موجود مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے۔ جو لوگ پیچھے تھے وہ بھی انہی کے ساتھ ہو لیے۔ جہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو نہ صرف یہ کہ آپ چند انصار اور مہاجرین کے ساتھ اپنی جگہ پر ثابت قدم رہے، بلکہ آپ دشمن کی طرف بڑھنے کے لیے اپنے خچر کو ایڑ لگاتے اور فرماتے جا رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نہیں، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے آپ کے حکم پر مہاجرین اور انصار کو آواز دی۔ یہ آواز سنتے ہی ہر طرف سے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہونے لگے، اور اللہ نے اپنے رسول اور مسلمانوں پر سکینت طاری کر دی اور اندیکھا لشکر اتارا۔ چنانچہ مسلمانوں نے پلٹ کر حملہ کر دیا اور دھواں دار جنگ شروع ہو گئی۔ ایسے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب چولہا گرم ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے ایک مٹھی میں مٹی لے کر ان کے چہروں پر ماری اور فرمایا، شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ اس مٹی سے ان کی آنکھیں بھر گئیں۔ اس کے بعد ان کی دھار کند اور ان کا کام پچھڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ پراگندہ ہو کر بھاگ نکلے، اور مسلمانوں نے مارتے کاٹتے ان کا پیچھا کیا۔ چنانچہ عورتوں اور بچوں کو پکڑ لیا اور بہت سے فوجیوں کو گرفتار کر لیا۔ اس دن سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھی بہت زخم آئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ کی عنایت دیکھ کر بہت سے مشرکین مسلمان ہو گئے۔ مشرکین بھاگے تو 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ سب سے بڑا گروہ طائف کی طرف بھاگا، دوسرے گروہ نے نخلا کا رخ کیا، اور تیسرے گروہ نے اوتاس میں مورچہ بندی کی۔ آپ نے اوتاس میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے چچا ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کو صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے دشمنوں کو مار کاٹ اور بھگا کر سارے مال غنیمت پر قبضہ کر لیا۔ البتہ ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ خود اس معرکے میں شہید ہو گئے، اور ان کی جگہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے سنبھالی اور کامیاب و کامران لوٹے۔ دوسری طرف مسلمانوں کی ایک جماعت نے نخلا بھاگنے والوں کا تعاقب کیا، درید بن سما کو جا پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت اور قیدیوں کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ اس کی کل تعداد یہ تھی، اونٹ قریباً 24,000، بکریاں 40,000 سے زیادہ، چاندی 4,000 اوقیہ یعنی 1,60,000 درہم، عورتیں اور بچے 6,000۔ ان سب کو جعرانہ میں جمع کر کے سیدنا مسعود بن عمرو غفاری رضی اللہ عنہ کو ان کا نگران مقرر فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے طائف کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ خود اس سمت میں بڑھے۔ طائف مکہ سے 60 میل کے فاصلے پر ایک سرسبز پہاڑ کے دامن میں واقع ہے۔ آپ نے طائف کا محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ 20 دن تک جاری رہا، لیکن شہر فتح نہ ہو سکا۔ محاصرہ چھوڑ کر آپ جعرانہ کے مقام پر تشریف لائے۔ یہاں مال غنیمت ذخیرہ کیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے جعرانہ واپس آ کر 10 دن سے زیادہ ٹھہرے رہے۔ مال غنیمت تقسیم نہ فرمایا۔ آپ کو انتظار تھا کہ حوازن توبہ کر کے آ جائیں اور اپنے مال اور قیدی واپس لے جائیں، لیکن جب وہ نہ آئے تو آپ نے مال غنیمت میں سے خمس یعنی 5واں حصہ نکالا اور تالیف قلب کے لیے کمزور اسلام والوں کو عطا فرمایا۔ کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، تاکہ ان کی نظروں میں اسلام محبوب ہو جائے۔ انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل پر حیرت ہوئی کہ آپ نے تالیف قلوب کی خاطر اندازے سے بڑھ کر عطیے دیے اور انصار کو کچھ نہ دیا۔ چنانچہ بعض انصار نے کہا، یہ کیسی تعجب کی بات ہے کہ آپ قریش کو دے رہے ہیں اور ہمیں چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ ہماری تلواروں سے ان کا خون ٹپک رہا ہے۔ یہ بات انصار کے رئیس سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے آپ تک پہنچائی۔ آپ نے صرف انصار کو جمع فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر اللہ نے آپ پر جو احسان کیا تھا اس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد فرمایا، انصار کے لوگوں، تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے۔ اس کے ذریعے سے میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور تمہیں تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا۔ اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ بکریاں لے جائیں
اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیروں پر جاؤ۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرد ہوتا، اور اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ تو میں بھی انصار ہی کی راہ چلوں گا۔ اے اللہ، انصار پر رحم فرما، انصار کے بیٹوں پر رحم فرما اور انصار کے پوتوں پر رحم فرما۔ اس پر لوگ اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے اور انصار بھی واپس ہو گئے۔ بنی سعد کے ایک سردار زہیر نے آگے بڑھ کر عرض کیا، بنی سعد سے آپ کا رضاعت یعنی دودھ کا رشتہ ہے اور وہ آپ سے مہربانی کی امید رکھتے ہیں۔ اس پر آپ نے عبد المطلب کی اولاد کے حصے کے غلام اور باندیاں آزاد کر دی۔ جب مسلمانوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس طرح 6000 قیدیوں کو رہائی مل گئی۔ مال غنیمت کی تقسیم سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا احرام باندھا۔ یہی عمرہ جعرانہ ہے۔ عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ واپسی کی راہ لی اور ذیقعد میں 6 دن یا 3 دن باقی تھے جب آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ محرم 9 ہجری میں مدینہ منورہ خبر پہنچی کہ بنو تمیم قبائل کو جزیہ نہ دینے پر اکسا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیینہ بن حصن فزاری کی قیادت میں 50 سواروں کا ایک دستہ بھیجا۔ انہوں نے صحرا میں حملہ کر کے ان کے 11 آدمی، 21 عورتیں اور بچے گرفتار کر لیے اور انہیں مدینہ لے آئے۔ اس کے بعد بنو تمیم کے 10 سردار آئے اور شاعری اور خطابت کے مقابلے کی خواہش ظاہر کی۔ چنانچہ ان کے خطیب اتارد بن حاجب نے خطبہ دیا۔ اس کا جواب سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ نے دیا۔ پھر ان کے شاعر زبرقان بن بدر نے اشعار کہے۔ جواب میں سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے اپنے اشعار پیش کیے۔ انہوں نے اسلام کے خطیب اور شاعر کی فضیلت کا اعتراف کیا اور مسلمان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قیدی واپس کر دیے اور انہیں بہترین تحائف سے نوازا۔ رجب 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ہرقل قیصر روم مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے زبردست تیاریاں کر رہا ہے۔ آپ نے مناسب خیال کیا کہ آگے بڑھ کر دشمن کا راستہ روک لیا جائے۔ چنانچہ آپ نے مجاہدین کو تیاری کا حکم دیا اور اپنے حلیف قبائل سے مدد بھی طلب فرمائی۔ منافقوں نے مسلمانوں کو یہ کہہ کر بہکانا شروع کیا کہ اس جنگ میں جانا موت کو دعوت دینا ہے، کیونکہ یہ اعراب کی جنگ نہیں بلکہ قیصر روم کی فوج کا مقابلہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداروں کو غریب لوگوں کی تیاری میں مدد دینے کی ترغیب دی۔ مالدار حضرات سے جو کچھ ہو سکا لے آئے۔ سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے آئے۔ یہ 4000 درہم تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اپنے اہل کے لیے بھی کچھ باقی چھوڑا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب میں عرض کیا، ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنا آدھا مال لائے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے 10,000 دینار، پالان اور کجاوے سمیت 300 اونٹ اور 50 گھوڑے دیے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی کریں انہیں نقصان نہیں ہوگا۔ اس کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر صدقہ کیا، پھر اور صدقہ کیا، یہاں تک کہ ان کے صدقے کی مقدار نقدی کے علاوہ 900 اونٹ اور 100 گھوڑے تک جا پہنچی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 200 اوقیہ یعنی 8000 درہم کے برابر چاندی لائے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ بہت سا مال لائے۔ سیدنا طلحہ، سعد بن عبادہ اور محمد بن مسلمہ وغیرہ بھی مال لے کر آئے۔ سیدنا عاصم بن عدی رضی اللہ عنہ 90 وسق یعنی 13,500 کلو کھجوریں لائے۔ باقی صحابہ نے بھی اپنی اپنی بساط کے مطابق بڑھ چڑھ کر صدقات کی لائن لگا دی، یہاں تک کہ عورتوں نے بھی اپنے زیورات اتار اتار کر آپ کی خدمت میں بھیج دیے۔ تنگ دست صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سواری طلب کرنے کے لیے آئے۔ آپ نے فرمایا، میں کچھ نہیں پاتا جس پر آپ لوگوں کو سوار کروں۔ وہ اس حالت میں واپس لوٹے کہ ان کی آنکھیں
आंसू बहा रही थीं, इसलिए कि वो कुछ खर्च करने को भी न पा सके। चुनाचे उन हजरात को सैयदना अब्बास और सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने तैयार किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा का इंतजाम मोहम्मद बिन मसलमा को सौंपा। बाल बच्चों पर सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु को मुकर्रर फरमाया। खुद लश्कर लेकर तबूक की तरफ रवाना हुए। तबूक शाम की सरहद पर वाक़े है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ा अलम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो के सुपुर्द किया और फिर हर कबीले का झंडा उसके सरदार के हवाले किया। गरज इस्लाम का ये लश्कर 14 दिन में तबूक पहुंच गया। जब कैसर रूम हिरक्ल को मुसलमानों के जोश, जज्बे और तैयारी की इत्तला मिली तो उसने जंग का इरादा तर्क कर दिया। आपने 20 रोज वहां क़याम फरमाया। इसी मकाम पर कैसर रूम के मातहत हुकाम ने आपसे अमान तलब करके जिजिया देना कबूल किया। इसके बाद लश्कर इस्लाम जंग के बगैर अपना मकसद हासिल करके वापस लौट आया। मुनाफिकीन ने मुसलमानों में फूट डालने के लिए मस्जिद कुबा के मुकाबले में मस्जिद ज़िरार तामीर की थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वा तबूक के लिए जाने लगे तो मुनाफिकीन ने उस मस्जिद में नमाज पढ़ने की ख्वाहिश की। आपने उन्हें जवाब दिया कि वापसी पर पढ़ाऊंगा। वापसी की खबर पाकर ये लोग आगे बढ़े ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद ज़िरार में नमाज अदा फरमाएं। उस वक्त अल्लाह ताला ने वही नाजिल फरमाई और अपने रसूल को मस्जिद ज़िरार की हकीकत से आगाह फरमाया। ये जिक्र सूरह तौबा की आयात 107 और 108 में आया है। वही आने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन की तामीर करदा मस्जिद को गिरवा दिया, उसका तमाम सामान जलवा दिया। 9 हिजरी में चंद वाकयात तारीखी नौइयत के पेश आए। तबूक से वापसी के बाद उवैमिर अजलानी और उनकी बीवी के दरमियान लेआन हुआ। गामदिया नामी एक औरत आपकी खिदमत में हाजिर हुई। उसने बदकारी का इकरार किया। आपने उसे रजम करने का हुक्म फरमाया, लेकिन वो बच्चे की मां बनने वाली थी, लिहाजा बच्चे की पैदाइश के बाद रजम किया गया। असहमा नज्जाशी शाह हबशा ने वफात पाई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी गायबाना नमाज जनाजा अदा फरमाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा की वफात हुई। उनकी वफात पर आपको सख्त गम हुआ और आपने सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया, अगर मेरे यहाँ तीसरी बेटी होती तो उसकी शादी भी मैं तुमसे कर देता। तबूक से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी के बाद मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्लाह बिन उबई ने वफात पाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआए मगफिरत की। सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु ने आपसे अर्ज किया, आप उसकी नमाज जनाजा न पढ़ें, लेकिन आपने नमाज पढ़ी। बाद में वही नाजिल हुई, उसमें सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु की राय की ताईद नाजिल हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों को मुनाफिकीन की नमाज जनाजा पढ़ने से रोक दिया गया। इस साल के दौरान में हज फर्ज हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 300 सहाबाए किराम का एक काफिला हज के लिए रवाना फरमाया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को अमीर हज मुकर्रर किया और उन्हें हिदायत कर दी कि सबको हज का इस्लामी तरीका बताएं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की रवानगी के बाद सूरह बरात यानी सूरह तौबा की इब्तिदाई आयात नाजिल हुई, जिसमें उन तमाम मुशरिकीन से अहद तोड़ने का हुक्म था जिन्होंने अपने अहद की पासदारी नहीं की थी, और उनको और उन लोगों को जिनका सिरे से कोई अहद ही नहीं था 4 महीने की मोहलत दी गई थी कि इस दौरान में जिस तरह चाहें जमीन में घूम फिर लें, ताकि उन्हें मालूम हो जाए कि वो अल्लाह को बेबस नहीं कर सकते और ये कि अल्लाह काफिरों को रुसवा करके रहेगा। अलबत्ता जो मुशरिकीन अपने अहद पर कायम थे उसे तोड़ा नहीं था और मुसलमानों के खिलाफ किसी की मदद नहीं की थी, उनका अहद पूरा करने का हुक्म दिया गया। आपने सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु को ये आयात देकर नाका पर सवार किया और रवाना फरमाया। उन्होंने हुज्जाज के काफिले को रास्ते ही में जा लिया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने अमीर हज होने की हैसियत से अरकान हज अदा किए और इसके बाद सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु ने सूरह बरात की इब्तिदाई आयात सुनाई। इसके बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने सहाबाए किराम की एक जमात भेजकर ये ऐलान कर दिया कि इस साल के बाद कोई मुशरिक हज नहीं कर सकता और न कोई नंगा आदमी बैतुल्लाह का तवाफ कर सकता है। ये ऐलान गोया जजीरतुल अरब से बुत परस्ती के खातिमे का ऐलान था।
یعنی اس سال کے بعد بت پرستی کے لیے آمد و رفت کی کوئی گنجائش نہیں۔ غیر مسلم قوموں کے لیے جزیے کی ادائیگی کی فرضیت اور سود کی ممانعت کا حکم نازل ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی تبوک سے مدینے واپس آئے، وفود کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ سلسلہ اگلے برس 10 ہجری تک جاری رہا۔ عرب کے قبیلوں اور خاندانوں نے اپنے اپنے نمائندے بھیجے اور بعض رؤسا، غلام، یتیم، غربا اور خواتین بذات خود مدینہ منورہ آئے تاکہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں پتہ لگائیں اور خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں۔ جب یہ لوگ مدینہ آ کر قیام کرتے اور آپ کو دیکھتے تو بعض لوگ تو دیکھتے ہی پکار اٹھتے، اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے نبی کا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اسلام قبول کر لیتے۔ جب جزیرہ عرب میں دعوت و تبلیغ مکمل ہو گئی اور اللہ نے اہل ایمان کی ایک ایسی جماعت پیدا فرما دی جو دعوت کی حفاظت کی ضامن اور اسے زمین کے کونے کونے تک پہنچانے کی کفیل تھی، تو اللہ تعالی نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال سے قبل ان کی جہد پیہم کا ثمرہ بھی دکھلا دے۔ چنانچہ آپ کو ذی الحج 10 ہجری میں بیت اللہ کے حج سے مشرف فرمایا۔ آپ نے حج کا ارادہ فرمایا تو لوگوں میں اس کا اعلان کر دیا۔ آپ کا ارادہ حج سن کر تمام عرب ساتھ جانے کے لیے ٹوٹ پڑا۔ ہفتے کے دن 26 ذیقعد کو آپ نے کوچ کی تیاری فرمائی، بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہبند پہنا، چادر اوڑھی اور ظہر کی نماز کے بعد مدینے سے چل پڑے اور عصر سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر 2 رکعت نماز عصر پڑھی اور رات بھر خیمہ زن رہے۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام سے فرمایا، رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والا آیا، اس نے کہا اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہفتہ بھر بعد مکے کے قریب پہنچے تو ذی طوا میں رات گزاری اور وہیں نماز فجر پڑھ کر غسل فرمایا، پھر مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ یہ اتوار 4 ذی الحج کی صبح تھی۔ وہاں حجر اسود کو بوسہ دیا، بیت اللہ کا 7 مرتبہ طواف کیا۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھی اور دوبارہ حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر کوہ صفا پر آئے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی۔ اس کے بعد اعلان فرمایا جس شخص کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو وہ احرام کھول دے۔ 8 ذی الحج ترویہ کے دن آپ مکہ سے مینا تشریف لے گئے اور وہاں 9 ذی الحج کی صبح تک قیام فرمایا۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں وہیں پڑھیں، پھر اتنی دیر ٹھہرے کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اس کے بعد عرفہ کو چل پڑے۔ وہاں پہنچے تو وادی نمرہ میں قبہ تیار تھا، اسی میں اترے۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ کے حکم سے آپ کی اونٹنی قصواء پر کجاوا کسا گیا اور آپ بطن وادی میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے گرد 1,24,000 یا 1,44,000 انسانوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ آپ نے ان کے درمیان ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ جو لوگ خطبے کے جملوں کو سن رہے تھے وہ دوسروں تک پہنچا رہے تھے اور سنانے کے لیے بلند آواز سے دوہرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان کو سننے والے یہ پیغام پہنچا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے میں ارشاد فرمایا، لوگو میری باتوں کو غور سے سنو، کیونکہ میں نہیں جانتا، شاید اس سال کے بعد اس مقام پر میں تم سے کبھی نہ مل سکوں۔ لوگو جیسا کہ یہ دن، یہ مہینہ اور یہ شہر مکہ حرمت والا ہے، اسی طرح ایک دوسرے کے جان و مال تم پر حرام ہے۔ سن لو، جاہلیت کی ہر چیز میرے پاؤں تلے رونت دی گئی، جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے، اور ہمارے خون میں سے پہلا خون ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون ہے، میں اس کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ انہی ایام میں قبیلہ بنو حذیل نے اسے قتل کر دیا، اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا، اور ہمارے سود میں سے پہلا سود عباس بن عبد المطلب کا ہے، میں اس کو ختم کر رہا ہوں۔ اب یہ سارے کا سارا سود ختم ہے۔ اے لوگو، عورتوں کا تم پر حق ہے جیسا کہ تمہارا ان پر حق ہے، عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، تمہیں بہت جلد اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال فرمائے گا۔ خبردار خبردار، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ لوگو، نہ تو میرے بعد کوئی پیغمبر ہے، نہ کوئی اور امت ہی پیدا ہونے والی ہے۔ خوب سن لو،
اپنے پروردگار کی عبادت کرنا، پنجگانہ نماز ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، اپنے مالوں کی زکوٰۃ دینا۔ تمام مسلمان محکوم ہوں یا آزاد یکساں ذمہ داریاں اور حقوق رکھتے ہیں۔ اعمال دین کے سوا کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں۔ تم اپنے غلاموں کو وہ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو، اور انہیں وہ لباس پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ ان پر نہ کوئی ظلم کرو اور نہ ان کا کوئی حق چھینو۔ امانتیں ان کے مالکوں کے سپرد کرنا چاہیے۔ دوسروں پر ظلم نہ کرو تاکہ تم پر بھی ظلم نہ کیا جائے۔ سود حرام ہے۔ شیطان اس سرزمین میں اپنی پرستش سے مایوس ہو گیا۔ پھر فرمایا، اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو اس کے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ لوگو، اپنے رب کے گھر کا حج کرنا اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنا، ایسا کرو گے تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہوگے۔ ہاں، تم سے میرے متعلق پوچھا جانے والا ہے، تو تم لوگ کیا کہو گے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے تبلیغ کر دی، پیغام پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ یہ سن کر آپ نے شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھایا اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے 3 بار فرمایا، اے اللہ، گواہ رہنا۔ آپ کے ارشادات کو ربیہ بن امیہ بن خلف اپنی بلند آواز سے لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ جب آپ خطبہ دینے سے فارغ ہو چکے تو اللہ عز و جل نے میدان عرفات ہی میں تکمیل دین کی آیت نازل فرمائی۔ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بحیثیت دین پسند کر لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت سنی تو رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، اس لیے کہ کمال کے بعد زوال ہی تو ہے۔ خطبے کے بعد بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی، پھر اقامت کہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد بلال نے پھر اقامت کہی اور آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان کوئی اور نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد سوار ہو کر آپ جائے وقوف پر تشریف لائے۔ اپنی اونٹنی قصوا کا شکم پہاڑوں کی طرف کیا اور جبل مشات یعنی پیدل چلنے والوں کی راہ میں واقع ریت کے تودے کو سامنے کیا اور قبلہ رخ مسلسل اسی حالت میں وقوف فرمایا، یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا۔ تھوڑی زردی ختم ہوئی، پھر سورج کی ٹکیا غائب ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا اور وہاں سے روانہ ہو کر مزدلفہ تشریف لائے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نمازیں 1 اذان اور 2 اقامت سے پڑھی، درمیان میں کوئی نفل نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ لیٹ گئے اور طلوع فجر تک لیٹے رہے۔ اس کے بعد آپ نے حج کے باقی امور سر انجام دیے، حتیٰ کہ 13 ذی الحج کو سوار ہو کر خانہ کعبہ تشریف لے گئے، الوداعی طواف کیا اور فجر کی نماز پڑھی۔ پھر مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ کی طرف کوچ فرمایا۔ جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے اور اس کے آثار دکھائی دینے لگے تو 3 بار فرمایا، اللہ اکبر۔ پھر فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تعریف، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار، سجدہ کرنے والے، اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا ساری جماعتوں کو شکست دی۔ رومیوں کو اسلام اور اہل اسلام کی ترقی قطعاً گوارا نہیں تھی۔ ان کے ہاں رہنے والا کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی۔ ان کی اس جرت اور بیجا غرور کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر 11 ہجری میں ایک بڑے لشکر کی تیاری شروع فرمائی
تاکہ وہ روم کی فلسطینی سرزمین کو روند کر رومیوں کو خوفزدہ کر دے اور ان کی حدود پر واقع عرب قبائل کا اعتماد بحال کرے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 فوجیوں کا ایک لشکر تیار فرمایا۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو لشکر کا سالار مقرر فرمایا۔ یہ آزاد کردہ غلام سیدنا زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ 28 صفر 11 ہجری کو بیماری کی حالت میں آپ نے سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کا جھنڈا اپنے دست مبارک سے درست فرمایا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ کی ماتحتی میں اس لشکر میں شریک تھے۔ سیدنا علی اور سیدنا عباس رضی اللہ عنہما آپ کی تیمارداری کی غرض سے مدینے میں ٹھہر گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ امیر لشکر سیدنا اسامہ سے اجازت لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے آتے جاتے رہے۔ آپ کی علالت میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوا، مدینے سے 3 میل دور مقام جرف میں خیمہ زن ہوا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی تشویشناک خبریں موصول ہو رہی تھیں، چنانچہ اسامہ رضی اللہ عنہ اپنے لشکر کے ساتھ وہیں رکے رہے، بلکہ اللہ کے فیصلے کے انتظار میں ٹھہرنے پر مجبور ہو گئے۔ اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ لشکر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں روانہ ہو۔ یہ عہد صدیقی کی پہلی فوجی مہم قرار پائی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی تبلیغ اور امت کی خیر خواہی کا کام مکمل کر لیا تو آپ کے اقوال و افعال میں دنیا سے رحلت کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے۔ آپ نے 10ویں سال رمضان میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا اور سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ کو 2 مرتبہ قرآن کا دور کرایا۔ آپ نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، میں سمجھتا ہوں میرا آخری وقت آ چکا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ فرمایا تو انہیں وصیت فرمائی، اے معاذ، غالباً اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہ کر سکو گے اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے۔ یہ سن کر سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ آپ نے حجۃ الوداع میں کئی بار کہا، غالباً میں تم لوگوں سے اپنے اس سال کے بعد نہ مل سکوں گا، غالباً اس سال کے بعد حج نہ کر سکوں گا۔ اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم اور اذا جاء نصر اللہ کا نزول اسی بات کا پیغام تھا کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے اس حج کا نام حجۃ الوداع رکھا گیا، کیونکہ آپ نے اپنے رب سبحانہ و تعالی کی طرف منتقل ہونے کے لیے لوگوں کو الوداع کہا۔ اوائل سفر 11 ہجری میں آپ احد تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا کی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں۔ پھر واپس آ کر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، میں تمہارا پیش رو ہوں اور تم پر گواہ ہوں، اللہ کی قسم اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین یا زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئیں، اللہ کی قسم مجھے تم پر یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اس کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے۔ ماہ سفر کے آخر میں آپ رات کے وقت بقیع غرقد تشریف لے گئے، اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا، ہم بھی تم سے آن ملنے والے ہیں۔ ماہ سفر کے آخری پیر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، آپ بقیع سے واپس تشریف لائے تو میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی تھی اور یہ کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا سر۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، بلکہ میں واللہ اے عائشہ ہائے میرا سر۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا تھی۔ اس کے باوجود آپ باری باری سب بیویوں کے پاس دن گزارتے رہے، یہاں تک کہ مرض میں شدت آ گئی۔ اس وقت آپ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے اور پوچھ رہے تھے، کل میں کہاں رہوں گا، میں کل کہاں رہوں گا؟ مطلب یہ تھا کہ مجھے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں رہنے دیا جائے۔ چنانچہ ازواج مطہرات نے اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں رہیں۔ آپ سیدنا فضل بن عباس اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کے سہارے پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے نکلے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر منتقل ہو گئے۔
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب آپ میرے گھر تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑا تو آپ نے فرمایا، مجھ پر 7 مشکیزیں پانی ڈالو جن کا بندھن نہ کھولا گیا ہو، تاکہ میں لوگوں کو وصیت کر سکوں۔ چنانچہ ہم نے آپ کو سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے ایک لگن میں بٹھا کر مشکیزوں سے پانی ڈالا، یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا، بس بس لوگوں تم نے کام پورا کر دیا۔ اس وقت آپ نے کچھ تخفیف محسوس کی اور مسجد میں تشریف لے گئے، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ممبر پر فروکش ہوئے اور بیٹھ کر خطبہ دیا اور لوگوں کو وصیت فرمائی، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے تھے، تم لوگ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اور فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ مزید فرمایا، تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے۔ پھر آپ نے خود کو قصاص کے لیے پیش کیا، انصار کے متعلق خیر کی وصیت فرمائی، پھر فرمایا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت میں سے جو چاہے لے لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو اختیار کرے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اس کو اختیار کیا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ سن کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بات پر ہمیں حیرت ہوئی، لیکن چند دن بعد معلوم ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ابو بکر ہم سب سے زیادہ صاحب علم تھے کہ بات کو اسی وقت سمجھ گئے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف کی اور ان کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازے بند کرنے کا حکم فرمایا۔ اسی دن آپ نے وصیت کی کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے اور وفد کو اسی طرح نوازا جائے جس طرح آپ نوازا کرتے ہیں۔ آپ نے نماز، غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں بھی وصیت فرمائی اور فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ اور میری سنت۔ مرض کی شدت کے باوجود آپ نمازیں خود پڑھاتے رہے، لیکن اس دن یعنی جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے لگن میں غسل فرمایا تاکہ مرض میں کمی ہو جائے۔ اٹھنے لگے تو غشی طاری ہو گئی، پھر افاقہ ہوا تو دوبارہ غسل فرمایا، پھر اٹھنے لگے تو اس بار بھی غشی ہو گئی، تیسری بار غسل فرمایا، اٹھنے لگے تو پھر غشی طاری ہو گئی۔ آخر آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ اس وقت سے بقیہ ایام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی۔ آپ کی حیات مبارکہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ ہفتہ یا اتوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ محسوس فرمایا، چنانچہ 2 آدمیوں کے سہارے سے ظہر کی نماز کے لیے تشریف لے آئے۔ اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے۔ آپ کی آمد کو محسوس کرتے ہی ابو بکر صدیق پیچھے ہٹے، لیکن آپ نے اشارے سے روک دیا اور پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھ کر نماز پڑھائی۔ اس نماز کی صورت یہ تھی کہ آپ کو دیکھ کر ابو بکر صدیق اور ابو بکر صدیق کو دیکھ کر دوسرے لوگ نماز کے ارکان ادا کرتے جاتے تھے۔ 12 ربیع الاول پیر کے دن حجرہ مبارک سے آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو صحابہ فجر کی نماز میں خشوع اور خضوع سے مشغول تھے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ خوشی سے مسکرا دیے۔ مسلسل علالت کے باعث کمزوری بہت ہو گئی تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا سہارا لے کر لیٹ گئے۔ اسی روز یا اسی ہفتے میں کسی روز آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور کچھ سرگوشی کی، وہ سن کر رونے لگی، پھر کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی۔ سیدہ عائشہ نے پوچھا تو چھپا گئیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اپنے اسی مرض سے وفات پا جائیں گے۔ یہ سن کر میں روئی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ کے اہل و عیال میں سب سے پہلے میں آپ سے ملوں گی، اس لیے میں ہنسی تھی، اور آپ نے انہیں یہ بشارت بھی دی تھی کہ آپ ساری خواتین جنت کی سردار ہیں۔ دن جیسے جیسے چڑھ رہا تھا آپ پر بار بار غشی طاری ہو رہی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ دیکھ کر بولی،
ہائے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ نے ان کے الفاظ سنے تو فرمایا آج کے بعد تمہارا باپ کبھی بے چین نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو چوما، ازواج مطہرات کو بلا کر وعظ و نصیحت فرمائی۔ ادھر لمحہ بلمحہ تکلیف بڑھتی جا رہی تھی اور اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا جو آپ کو خیبر میں کھلایا گیا تھا۔ چنانچہ آپ اس کی تکلیف شدت سے محسوس کر رہے تھے۔ آپ نے اس حالت میں چہرے پر ایک چادر ڈال رکھی تھی، جب سانس پھولنے لگتا تو چادر چہرے سے ہٹا دیتے۔ اس حالت میں بھی آپ نے فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، مطلب یہ تھا کہ تم ایسے کام نہ کرنا۔ آپ نے ان لمحات میں یہ وصیت بھی فرمائی سرزمین عرب میں 2 دین باقی نہ رہنے دیے جائیں۔ یہ آخری وصیت تھی جو آپ نے لوگوں کو فرمائی۔ اس کے بعد کئی بار فرمایا الصلاة الصلاة وما ملكت ایمانکم، نماز نماز اور تمہارے زیر دست لونڈی اور غلام، یعنی ان کا خاص خیال رکھنا۔ پھر نزاع کی حالت شروع ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارا دیا۔ اسی دوران میں ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے، ان کے پاس کھجور کی تازہ مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سمجھ گئیں کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کیا آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے سر کے اشارے سے ہاں فرمایا۔ چنانچہ انہوں نے مسواک لے کر چبائی، نرم کی اور پھر آپ نے اس کو لے لیا۔ نہایت اچھی طرح مسواک کی۔ آپ کے سامنے پیالے میں پانی تھا۔ آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پونچھتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں۔ پھر آپ نے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی، نگاہ چھت کی طرف بلند کی، دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے ان انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے، اے اللہ رفیق اعلیٰ۔ آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور روح پرواز کر گئی، ہاتھ جھک گیا اور آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے۔ یہ پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11واں سال تھا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال 4 دن ہو چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سانحۂ عظیم کی خبر آن کی آن میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں پھیل گئی۔ دنیا ان پر تاریک ہو گئی۔ قریب تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے، کیونکہ کوئی دن اس سے تابناک اور روشن نہیں تھا جس دن آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تھے، اور کوئی دن اس دن سے زیادہ تاریک نہیں تھا جس دن آپ نے وفات پائی۔ صحابہ کرام رو رو کر اس طرح آہیں بھر رہے تھے جیسے حاجیوں کا شور برپا ہو۔ دوسری طرف سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی رنج اور غم سے یہ حالت تھی کہ مسجد کے صحن میں کھڑے فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پا سکتے جب تک کہ اللہ تعالی منافقین کو فنا نہ کر دے۔ آپ ان لوگوں کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے جو یہ کہیں کہ آپ وفات پا گئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے۔ صبح کی نماز کے بعد جب انہوں نے آپ کے مرض میں کمی محسوس کی تو سخ میں واقع اپنے مکان پر چلے گئے تھے۔ جو ہی انہیں آپ کی وفات کی خبر ملی فوراً گھوڑے پر سوار ہوئے اور اتر کر مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ لوگوں سے کوئی بات نہ کی، سیدھے عائشہ صدیقہ کے حجرے میں گئے، آپ کے جسد اطہر کی طرف بڑھے۔ آپ کا جسد دھاری دار یمنی چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ انہوں نے چادر چہرہ مبارک سے اٹھائی، پیشانی پر بوسہ دیا، روئے اور فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں فرمائے گا، جو موت آپ کے لیے لکھ دی گئی تھی وہ آ چکی۔ اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باہر تشریف لائے اور فرمایا عمر بیٹھ جاؤ۔
مگر انہوں نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ منبر کے پاس تشریف لائے اور اس کے بازو میں کھڑے ہو گئے۔ صحابہ کرام بھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہٹ کر ان کے پاس جمع ہو گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو چکی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 تلاوت کی۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ محمد نہیں ہیں مگر رسول ہی، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، اور جو شخص اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جائے تو وہ اللہ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے اس سے پہلے جانا ہی نہیں تھا کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے۔ یہاں تک کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان سے یہ آیت اخذ کی، اور تب ایسا محسوس ہوا کہ ہر کوئی اس آیت کی تلاوت کر رہا ہے۔ خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، اللہ کی قسم میں نے جو ہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ آیت تلاوت کرتے سنا تو جان گیا کہ یہ حق ہے، پس میں ٹوٹ کر رہ گیا، یہاں تک کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے، اور میں زمین کی طرف لڑھک گیا، اور میں نے جان لیا کہ واقعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے۔ اس آیت کا سننا تھا کہ صحابہ کرام کی آنکھیں کھل گئیں، اور ایسا معلوم ہوا کہ یہ آیت آج ہی اتری ہے۔ ہر صحابی کی زبان پر یہی آیت تھی